نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المعصومين، صلى الله تعالى عليك وسلم. شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہفتاری سنی اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس اجتماع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری تکلیفوں کو راحتوں سے تبدیل فرما دے. گزشتہ جمعہ کھارکوا مسجد کے اندر اس آیت مبارکہ کی کچھ تفسیر بیان کی گئی تھی. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرے شکر گزار رہو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی میری ناشکری نہ کرو. تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم بھی مجھے فراموش نہ کرو. حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے اور وہ توجہ نہ فرماتا. کیونکہ ہم بندے ہیں اور وہ مولا ہے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس بات کی دعوت دی کہ اے میرے بندو آ جاؤ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. یہ رب کا کرم ہے، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، حاجت مند تو ہم ہیں. اس کے باوجود رب نے ہم سے فرمایا اے میرے بندو آ جاؤ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں محفل میں یاد کروں گا. اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے محفل میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اس کے باوجود ہم اسے یاد نہیں کرتے، اور تمنا یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر حاجت پوری فرما دے، ہماری ہر دعا قبول فرما لے. تم اپنے رب کو یاد کر کے تو دیکھو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے ذکر کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ پاتا ہے. اپنے رب کو یاد کر کے تو دیکھو. ایک صحابی رسول جو عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو میں ہمیشہ کرتا رہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور اس کی کرم نوازی دیکھیے، فرماتا ہے تم مجھے توبہ اور معذرت و استغفار سے یاد کرو
میں تمہیں بخشش اور عطا سے یاد کروں گا۔ تم میری حمد اور ثنا کرو، سوال اور دعا کے ذریعے سے یاد کرو، توبہ اور اخلاص اور مناجات کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، تو میں تمہارا ذکر کروں گا مغفرت سے، فضل و عطا سے، بخشش سے، جود و نوال سے، عفو درگزر سے، خلاصی اور رہائی اور نجات کے ذریعے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام اس کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ساری دنیا میں، سارے زمانے میں میں تمہارا چرچا کر دوں گا، ساری دنیا میں میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ حضور غوث پاک کا ساری دنیا میں چرچا ہے، خواجہ غریب نواز کا ساری دنیا میں چرچا ہے، مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری دنیا میں چرچا ہے۔ اور جب میں تمہارا چرچا کر دوں گا تو بحر و بر، خشک و تر، دشت و جبل، ہر جگہ، ہر زبان میں تمہارا چرچا ہوگا، عرب میں بھی ہوگا، عجم میں بھی ہوگا، زمین پر بھی ہوگا، دریاؤں میں بھی ہوگا، آسمانوں میں بھی ہوگا، فضاؤں میں بھی ہوگا۔ اپنے رب کا ذکر تو کرو، اس رب کو یاد تو کرو، کبھی تنہائی میں یاد کرو، کبھی محفل میں یاد کرو۔ تفسیر تبیان القرآن کے اندر فرماتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ کہ تم اسے دنیا میں یاد کرو گے، اللہ تمہیں آخرت میں یاد فرمائے گا۔ جب تم اسے راحت میں عبادت اور مناجات سے یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت میں عطا اور بخشش سے یاد فرمائے گا۔ تم راحت میں یاد کرو گے اللہ کو، اللہ مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اور پھر فرماتے حضور شیخ الاسلام اس آیت کی تفسیر میں کہ کہیں تمہارے لیے جب تم رب کے ذاکر بن جاؤ گے تو کہیں تمہارے لیے مغفرت و ترقی اور بلندی درجات کی دعا ہو رہی ہوگی، کہیں تمہاری عمر کی درازی کی تمنا کی جا رہی ہوگی، کہیں تمہارے نبی پر درود و سلام بھیجتے وقت تمہیں بھی اس صلاۃ و سلام میں شریک کیا جا رہا ہوگا، اور کہیں تمہارا جشن منایا جا رہا ہوگا جس میں تمہاری سیرت و کردار کے روشن پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا ہوگا۔ جیسے آج ہم سرکار غوث پاک کی سیرت پر بیان کرتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کی سیرت اور ان کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی اور بزرگ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو کبھی سیدنا صدیق اکبر، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے کردار کو اور ان کی زندگی کو اور ان کے اسوے کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی رب کو یاد کیا، آج پوری دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ ہر شخص کی زبان کے اوپر ان کا نام ہے، ان کا تذکرہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کا نام ادب سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہیں بھی یاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی، قیام میں بھی انعام والوں کا ذکر خیر ہوگا۔ یعنی قیام کے اندر بھی تو ذکر ہوتا ہے نا صالحین کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو احسان کن پر ہوا ہے رب کا؟ انبیاء کرام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے نا صالحین کا۔ اور قعود کی شکل میں بھی تمہاری دین و دنیا کی سلامتی کی دعا کی جائے گی۔
ہوتی ہے کہ نہیں تشہد کے اندر؟ ابھی آپ صاحب تشہد کے حوالے سے بتا رہے تھے التحیات پڑھنا جو واجب اور کتنا ضروری ہے نا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی کی دعا قعود کے اندر، تمہارا حال ایسا ہوگا کہ تم کو دیکھنے والا خود مجھے یاد کرنے لگے گا۔ یعنی جب کوئی اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، ذاکر بندہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کی نورانیت کو، ان کی رنگت کو، ان کی اداؤں کو، ان کے اطوار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی گفتار اور ان کی رفتار کو، تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ یعنی ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر بھی ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھا ہم نے اس بندے کو، مگر ذکر کس کا ہوا؟ رب کا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم میرے ذکر و فکر میں مشغول ہو جاؤ گے اور گم ہو جاؤ گے تو رب فرماتا ہے تمہارا حال ایسا ہوگا کہ تم کو دیکھنے والا خود مجھے یاد کرنے لگے گا۔ میرے ذکر و فکر میں ڈوب جانے کی وجہ سے خود تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم خود ذکر اللہ ہو جاؤ گے۔ یعنی گویا کہ تمہارا ذکر بھی ذکر اللہ ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک کو یاد کرنا یہ حقیقت میں رب کو یاد کرنا ہے نا؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا مگر یہ مقام صرف زبانی ذکر سے حاصل نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں ہے نا؟ جیسے آج کل کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ٹولے تسبیح گھماتے ہوئے، بلکہ کہیں میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ بات بھی کر رہے ہیں اور دانے گھما رہے ہیں۔ تو صرف زبانی ذکر سے یہ مقام حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوگا جب زبان کے ساتھ ساتھ دل و جان بھی میرے ذکر میں مشغول ہے۔ یعنی دل بھی ساتھ میں مشغول ہو، زبان سے ذکر کرتے جائے اور دل اس کی لذت کو محسوس کرتا چلا جائے، ذکر کی لذت سے آشنا ہوتا چلا جائے، تب وہ مقام میسر آئے گا رب کے فضل سے۔ ورنہ کئیوں کو دیکھا ہے پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے نا؟ حالانکہ تبیان القرآن میں اس حوالے سے ایک بات یہ بھی لکھی، ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا ہے کہ زبانی ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، زبانی ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کم از کم بدن کا ایک حصہ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، بدن کا ایک حصہ بھی اللہ کے ذکر میں تو مشغول ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دل بھی ہم شامل کر لیں تو پھر ذکر کی برکت میسر آتی ہے۔ فرماتے ہیں ایسا کہ ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہ ہو، فاذکرونی اذکرکم والی نعمت وہ نعمت ہے کہ رب فرماتا ہے اگر میں نے جبرائیل و میکائیل کو بھی دی ہوتی تو ان پر بھی ایک عظیم اور بڑی نعمت مکمل کر دیتا۔ الغرض میرا ذکر اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ بنی اسرائیل کو رب تبارک و تعالی نے حکم دیا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اس امت محمدیہ کو رب تبارک و تعالی نے حکم دیا فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء رب کی صفتوں کے مظہر تھے، تو اللہ نے ان کی امتوں کو صفتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی رب کی ذات کے مظہر ہیں تو رب نے خود کو یاد کرنے کا حکم دیا۔
بنی اسرائیل سے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، اس امت سے فرمایا مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ باقی کے حصے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں بیان ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، دل و زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی رب کو یاد کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب